قائم صاحب، اگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ کوئی شخص دنیا میں آپ سے متاثر ہوتا ہے، آپ کی کسی بات کو سنتا سمجھتا ہے اور مذہبی حلقوں میں جا کر آپ کا نام لیتا ہے، تو جو سب سے بڑا اعتراض، سب سے بنیادی بات اس کو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بات نہ سنو، ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ ہماری امت کے علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حدیث دین کا ایک مستقل بذات سورس ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات سمجھ میں نہیں آ سکتے، دین سے متعلق بہت بڑے احکامات ہیں جو صرف حدیث میں نقل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو دین ان کو دیا ہے وہ حدیثوں کے ذریعے شرح و وضاحت کر کے اس کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کا ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے، آپ اس کو تاریخ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں کسی عقید و عمل کا اس سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب آپ سے سورسز پوچھے جاتے ہیں تو آپ قرآن و سنت کا لفظ اختیار کرتے ہیں، حدیث وہاں پر زیر بحث نہیں آتا۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک ڈیکورم ہے، ہم بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے 10 15 20 قسطیں لگ جائیں، لیکن پہلے آپ کے موقف کا سفر سنتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں قدم بقدم ٹھہر کے کہ آپ نے اس پورے مسئلے کو دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے، اور علماء سے آپ کا اختلاف ہے تو کن وجوہ پہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بتائیے گا حدیث آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں یہ بات اپنی پوری زندگی میں بار بار عرض کر چکا ہوں، میری کتاب میزان اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جن مباحث پر گفتگو کی ہے ان میں بھی یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں 2 صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن، دوسرے سنت۔ ان دونوں کا تعارف ہم کرا چکے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، اور سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ یہ دونوں ذرائع قطعی اور یقینی ذرائع ہیں، لہٰذا پورا دین قرآن و سنت میں ہے، اور قرآن و سنت کبھی اپنے انتقال کے لیے کسی کے حدثنا اخبرنا کہہ کر کوئی بات بیان کرنے کے محتاج نہیں ہوئے۔ ٹھیک، دین کی ساری ہدایت اپنے اصول کے لحاظ سے قرآن و سنت میں محصور ہے۔ یہ بات بغیر کسی ادنیٰ تردد کے بار بار کہی گئی ہے، دہرائی گئی ہے۔ میرے پورے فکر میں اسی کو محور اور مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حدیث کیا ہے؟ جی، یہی سوال آپ نے کیا ہے۔ 2 لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ اچھا، زمانہ رسالت کی تاریخ، یا دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس سے کیا دولت ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ سب تو ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ لیکن پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ میں آپ کے سامنے علماء حدیث یا جلیل القدر محدثین کی وہ تعریف رکھ دیتا ہوں جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ اچھا، اس سے آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس کو کن الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ میں یہ الحدیث والمحدثون سے پڑھ رہا ہوں، یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے علماء و علماء الحدیث، وہ حدیث سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یریدون اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و صفاتہ الخلقیہ والخلقیہ۔ اب ذرا ایک ایک چیز کو سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو برقرار رکھا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ظاہر ہے کہ ایک قالب رکھتی تھی، اس میں کیا صفات تھی، یعنی آپ کا روح مبارک، آپ کی زلفیں، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا لباس،
والخلقیہ اور سیرت، کردار، آپ کی اخلاقی صفات کیا تھیں، وسیرہ و مغازیہ، آپ کی زندگی کے کیا واقعات تھے جو پیش آئے، بہت سے مغازی ہوئے یعنی بہت سی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، ان میں کیا احوال پیش آئے، وبعض اخبار ہی قبل البعثہ، یہاں تک کہ جب ابھی وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے اس وقت کی کیا اخبار ہے، اس وقت کی کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، مثل تحنس ہی فی غار حرا و مثل حسن سیرت ہی، جیسے یہ بتایا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، یا اس زمانے میں اللہ کے اس پیغمبر کی، جبکہ ابھی وہ پیغمبری کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا، کیا سیرت تھی، کیا کردار تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ چیزیں بھی اس میں بیان ہوں گی کہ مثل انہ کان امی لا یقرأ ولا یکتب، کہ وہ ایک امی تھے جو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، وَأَنَّهُ عُرِفَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، اور یہ ہے کہ لوگ ان کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین سمجھتے تھے، وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِن صِفَاتِ الْخَيْرِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، اسی طرح کی وہ سب چیزیں جو کسی بھی شخصیت کے صفات کو بیان کرتی ہیں، اس کے حسن خلق کو بیان کرتی ہیں۔ یہ علماء حدیث کی، محدثین کی تعریف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہے حدیث۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی تعریف کو سامنے رکھ کر اس بر صغیر کے جلیل القدر علماء میں سے ایک ایسے عالم کہ اس بر صغیر کی پچھلی صدی کے علماء کی، اکابر علماء کی جو فہرست بھی بنائی جائے گی ان کے نام سے خالی نہیں ہو سکتی، مولانا مناظر احسن گیلانی، وہ اپنی تدوین حدیث میں اس حقیقت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ کے ایک عظیم الشان، حیرت انگیز، انقلابی حصے کا نام سچ پوچھیے تو حدیث۔ جو بات میں نے عرض کی ہے دنیا کی تاریخ کے، دنیا کی تاریخ کے، یہ سنیے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ میں یہ تدوین حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اس کی بالکل ابتدا میں یہ صفحہ 4 سے عبارت شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ کے ایک عظیم الشان، حیرت انگیز، انقلابی حصے کا نام سچ پوچھیے تو حدیث ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جن انقلابات و حوادث سے گزر کر نسل انسانی موجودہ حالت تک پہنچی ہے، ان میں ایک ایسا واقعہ جس نے کسی خاص شعبہ حیات ہی میں نہیں بلکہ مذہبی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی تمام شعبوں میں انسانیت کا رخ پلٹ دیا، جس سے زمین کا کوئی خاص حصہ نہیں بلکہ بلا مبالغہ مشرق و مغرب دونوں متاثر ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ماضی کے اس مدہش حیرت انگیز واقعے کی تاریخ یا تفصیلی بیان کا نام حدیث ہے۔ اگرچہ عام طور پر مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے حدیث کا تعلق قرار دیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک واقعات و حالات کا تعلق ہے، میں حدیث کو انسانیت کی تاریخ کا ایک ایسا حصہ اور ایسا حصہ قرار دیتا ہوں جس کی صرف یہی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک بے نظیر، عدیم المثال، عالمگیر، انقلابی عہد سے اس کا تعلق ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو آج جس کسی کے پاس، چاہے جس قوم و امت کے ہاتھ میں بھی ماضی بلکہ حال کی تاریخ کا جو حصہ ہے، وہ وثوق و اعتماد میں تاریخ کے اس محفوظ حصہ یعنی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، فن حدیث کے سب سے بڑے امام، امام الائمہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے، اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والوں نے ہمیشہ اسی فن کو یعنی حدیث کو اسی نگاہ سے دیکھا ہے، یعنی وہ اس کو
ہمیشہ تاریخ ہی سمجھتے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج تو صرف بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اس کتاب کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ خود حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہی رکھا ہے۔ اس نام میں امور اور ایام کے الفاظ قابل غور ہیں، یعنی اس نام کو اگر آپ ترجمہ کیجئے تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے معاملات، آپ کے طریقوں اور آپ کے زمانے میں جو حالات درپیش ہوئے ان سب کا مرقع ہے، ان سب کا بیان ہے، اور یہ جامع کتاب ہے، یہ روایت کے لحاظ سے صحیح اور مسند ہے اور نہایت مختصر ہے۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہی۔ اس میں امور اور ایام کے الفاظ قابل غور ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحیح تعریف امام بخاری کے نزدیک ان تمام امور کو حاوی ہے جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ آگے ایام کے لفظ نے، پہلے امور کا لفظ آیا، آگے ایام کے لفظ نے تو اس کی تعریف کو اور بھی وسیع کر دیا، یعنی وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ فن حدیث دراصل اس عہد اور زمانے کی تاریخ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہماگیر، عالم پر اثر انداز ہونے والی ہستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی۔ بہرکیف اگر اصطلاحی جھگڑوں سے الگ ہو کر پھل سے درخت کے پہچاننے کے اصول کو مد نظر رکھا جائے تو حدیث کے موجودہ ذخیرے پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد بھی ایک معمولی آدمی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ حدیث کی صحیح حقیقت اور اس کی واقعی تعریف وہی ہو سکتی ہے جس کی طرف امام بخاری نے اپنے کتاب کے نام میں اشارہ فرمایا ہے اور میں نے جس کی تشریح کی۔ اس طرح بر صغیر کے اس جلیل القدر عالم نے نہ صرف یہ کہ حدیث کی حقیقت بالکل درست بیان کر دی ہے، بلکہ اپنی بات کی تائید میں اس فن کے سب سے بڑے امام کی شہادت بھی پیش کر دی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی تاریخ میں جو جلیل القدر ائمہ پیدا ہوئے ہیں ان میں امام بخاری کا کیا مقام ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس فن کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور ان کے سب سے بڑے آدمی ہونے پر کم و بیش علم کا اجماع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھ کے یہ بتا دیا کہ حدیث کیا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، یہ آپ کو پیش آنے والے معاملات کا بیان ہے، یہ آپ نے جو طریقے زندگی کے اختیار کیے ان کا بیان ہے، یہ آپ کے ہاں جو واقعات پیش آئے، بڑے بڑے معاملات ہوئے، ان کا بیان ہے۔ تو اس کے لیے امور کا لفظ استعمال کیا، ایام کا لفظ استعمال کیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ پوری بات آخری درجے میں واضح کر دی ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت تو ہر سنجیدہ طالب علم پر واضح ہونی چاہیے کہ حدیث کا جب بھی تعارف ہوگا اسی حیثیت سے ہوگا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہمیشہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی میری تاریخ، آپ کی تاریخ، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، شاعروں کی تاریخ، مفکروں کی تاریخ، ادباء کی تاریخ لوگ بیان کریں۔ کوئی ان کا دیکھنے والا بیان کرے گا، کوئی ان کا ملنے والا بیان کرے گا، کوئی اس عہد کا مورخ بیان کرے گا، لوگ بیان کریں گے۔ چنانچہ تاریخ میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری اس شخصیت پر عائد نہیں ہوتی جس کی وہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب لوگوں نے بیان کیا ہے، اس پر تو تب ذمہ داری عائد ہوگی جب اس کا کوئی اپنا بیان سامنے آ جائے اور پوری
تحقیق کے ساتھ سامنے آ جائے کہ یہ انہی کا بیان ہے۔ یہاں اگر ان کی نسبت سے بھی کوئی بات بیان ہوگی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بیان کرنے والے۔ چنانچہ ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت اچھی کتاب ایک بڑی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی، روزگار فقیر۔ فقیر سید وحید الدین علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ ملاقاتوں کا حال لکھا ہے، اس میں بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، ان میں سے ہر واقعہ ان کی ذمہ داری پر منقول ہے، اسی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ کو تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، تاریخ کو تاریخی کی طرف پڑھا جائے گا، تاریخ کا تاریخ کے طریقے پر جائزہ لیا جائے گا، اور تاریخ میں وہی چیزیں زیر بحث آئیں گی جو تاریخ میں زیر بحث آیا کرتی ہیں۔ یہاں پوری تصویر سامنے رکھ دی گئی ہے امام بخاری کی صحیح کے نام کے حوالے سے کہ جب ایک محدث یا اس علم کا ایک محقق اس کو ترتیب دیتا ہے تو وہ کن چیزوں کا استقصاء کرتا ہے، اس کے محتویات کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں جو بیان ہوتی ہیں۔ یہ تو اس سوال کا جواب ہے کہ حدیث کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو مختصر طریقے پر یہ بتاؤں گا کہ یہ حدیث تو زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، یا دوسرے لفظوں میں جیسے کہ میں نے عرض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، لیکن خود اس تاریخ کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی یہ تاریخ کیسے وجود میں آئی، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ کن مراحل سے گزری، یہ اس وقت جب ہم تک پہنچتی ہے تو کن ذرائع سے پہنچتی ہے۔ یہ حدیث کی تاریخ، اس کو اب ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں خاص طور پر 3 صدیوں کا جائزہ لیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے پاس سیاہ ستاں ہیں یہ جب سامنے آ گئیں تو گویا یہ پورا کا پورا ذخیرہ ترتیب پا کے لوگوں تک پہنچ گیا، اور یہ کب سامنے آئی ہیں؟ یہ 3 صدی میں سامنے آئی ہیں۔ تو ہم عہد بہد اس کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلا دور ظاہر ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کو شروع ہونا چاہیے تھا۔ جب بھی کسی شخصیت کی تاریخ وجود میں آئے گی تو اس شخصیت کے زمانے ہی سے لوگ اسے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک، بڑی شخصیت جیسے ہی لوگوں کے سامنے اپنے کمالات کے ساتھ نمایاں ہوگی، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے۔ جب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے تو ان کو ہر لحاظ سے اس سے دلچسپی ہوگی۔ یہ پیدا کہاں ہوئے تھے، ان کی پیدائش کس زمانے میں ہوئی تھی، یہ اس وقت ہمارے سامنے نمایاں ہوئے ہیں شاعر کی حیثیت سے، ادیب کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، یا کسی دوسری حیثیت سے۔ اس سے پہلے جو زمانہ انہوں نے گزارا ہے وہ کس طریقے سے گزرا ہے۔ اگر یہ کوئی مصلح ہے، کوئی ریفارمر ہیں، تو اس سے پہلے ان کی شخصیت کے کیا محاسن رہے ہیں۔ ان سب شخصیات میں اگر کسی شخص کا پہلا تعارف یہ ہو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھے اس زمین پر آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کر دیا گیا ہے، اس کے گرد و پیش میں یہ بات کس دلچسپی سے سنی جائے گی؟ اس کے ساتھ اختلاف رکھنے والے ہوں، اس کا انکار کرنے والے ہوں، یا اس کا اقرار کرنے والے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سب متوجہ ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرا سے آ کے لوگوں کو یہ بتایا تو لوگ متوجہ ہوئے، 1 2 4 ایمان لانے لگے۔ یہ موقع ملا اللہ کے آخری پیغمبر کو کہ اپنی بات کہیں، وہ کلام جو ان پر نازل ہوا اس کو سنائیں۔ جب لوگ متوجہ ہوئے تو اب واقعات کے بارے میں وہ جستجو بھی پیدا ہو گئی، چنانچہ وہ اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ ہم جب تاریخ کے اس حصے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حرا کا واقعہ کیسے پیش آیا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو زندگی بسر کر رہے تھے اس کے کیا حوال تھے، پھر بچپن کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ معلومات ہمیں ملتی ہیں۔
دادا نے پرورش کی کس طرح کی، اس کے احوال ہم جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، آپ نے فلاں معاملات میں دلچسپی لی ہے، آپ نے یہ 1 2 4 سفر کیے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں. یہ انہی لوگوں نے بتائی ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ان کو آپ کی شخصیت سے دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے ان واقعات کو نہ صرف یہ کہ خود جانا بلکہ دوسروں کے سامنے بھی بیان کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح پہلے دن ہی سے یہ چیز زبانی روایت کی صورت میں بیان ہونا شروع ہو گئی. اندازہ کیے نا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے کے لوگ تو شب و روز سے واقف تھے. ان کو معلوم تھا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے، ان کو معلوم تھا آپ کا خاندان کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو باہر سے سن کر آتے تھے، اور اب ہم جانتے ہیں تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے کہ باہر کے قبائل سے لوگ آ جاتے تھے. وہ تنہا بھی آ جاتے تھے، 1 فرد 2 افراد، اور بعض اوقات وفد بنا کے آ جاتے تھے. یہاں تک کہ مکے ہی میں ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیوں کے بعض وفود ان علاقوں سے آئے جہاں عرب کے قریب مسیحی آباد تھے جی، اور وہ آ کے ایمان لائے. اس طرح کے لوگ جب یہ سن کر باہر سے آئے ہوں گے کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آخری نبوت کی بعثت ہو گئی ہے، تو انہوں نے آ کے معلومات کی ہوں گی نا، انہوں نے بھی آ کے جانا ہوگا. تو جب وہ یہ جانیں گے تو اپنے وطن میں جا کر بیان نہیں کریں گے، یعنی وہ سب چیزیں بیان کریں گے جو میں نے ابھی آپ کو علماء حدیث کی تعریف میں پڑھ کے سنا. بالکل ٹھیک. صورت کیا تھی، شخصیت کیسی تھی، بیٹھتے کس طرح ہے، اٹھتے کس طریقے سے، معاملہ کیسے کیا، ہماری میزبانی کس طریقے سے کی، ہم نے آپ کو دیکھا کہاں، سب بیان کریں گے. جی، یہ یاد ہوگا آپ کو کہ راہ چلتے ہوئے جب ہجرت کا سفر تھا تو ایک خاتون کی بکریوں کا دودھ دعا ہے، اس نے کس طریقے سے تصویر کھینچ دی ہے کہ وہ کیا شخصیت تھی جس سے میری ملاقات ہوئی. جی. تو یہ انسان کا فطری پہلو ہے، یعنی وہ جس شخصیت سے متعلق ہوتا ہے اس کی زبان سے اس کے واقعات بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے ملاقاتوں کا احوال بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کی وہ تصویریں کھینچتا ہے. ہم لوگوں نے جن بزرگوں سے علم حاصل کیا ہے، ہم گاہے گاہے ان کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، مجالس میں بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے ذکر کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعات سناتے ہیں. تو یہی معاملہ خدا کے آخری پیغمبر کے بارے میں بدرجائے اتم ہوگا. چنانچہ ایمان لانے والے لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہ دین ہے جو آپ لے کے آئے ہیں. اس دین کا ایک پہلو تو ہم بیان کر چکے کہ وہ دین عقائد اعمال کا مجموعہ ہے، یہ بیان کر چکے، وہ قرآن و سنت میں بیان ہو گیا ہے. لیکن اس دین کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا عالم کون ہے؟ وہی پیغمبر جو وہ لے کے آیا ہے. تو ہر شخص کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی دلچسپی ہوگی. بالکل. علم کیا ہے؟ اس وقت ہم دین کا عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کو جو ہمیں قرآن سمجھائیں، جو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھائیں، جو ہمیں سنت کی تعلیم دیں، جو ہمارے سوالوں کا جواب دیں، جو ہمارے اعتراضات دور کریں. یہی کام پہلے دن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. اور جب کریں گے تو اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ دین کا علم وجود میں آئے گا. دیکھیے، ایک ہے دین، وہ عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے. ہم عرض کر چکے کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہو گیا اور اسی میں محصور ہے. جی. ایک چیز ہے دین کا علم، یعنی جس علم کے ساتھ اب بھی علماء پیدا ہوتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی لوگوں تک پہنچے گا. جب علم لوگوں تک پہنچے گا تو اس کو بھی وہ آگے بیان کریں گے. یعنی کوئی شخص سوال کرے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے. کوئی شخص اعتراض کرے گا، پہلے دور میں تو اعتراضات بھی بہت ہوئے ہیں. جی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رفع کریں گے. سننے والا اس کو سنے گا، اپنی بستی میں جائے گا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، بیان کرے گا. ٹھیک. یہ چیز فطری طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ میرے گرد و پیش میں لوگ یہ سب بیان کر رہے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ نہ اس کے لیے کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی کی ذمہ داری لگانے کی ضرورت ہے. یہ تو خود بخود ہونا ہے، یعنی اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا.
لیکن میں اب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اس کی تحسین فرمائی کہ لوگ اگر کوئی میری زبان سے ایسی بات سنتے ہیں جو دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو وہ پہنچائیں اس کو. یہ ایسے ہی ہوگا. یہ اس وقت بھی ہر عالم کی خواہش ہوتی ہے. یعنی جو آدمی بھی دین کا عالم ہے وہ کتاب کس لیے لکھتا ہے؟ اسی لیے لکھتا ہے نا کہ لوگ اس کو پڑھیں. وہ تعلیم کس لیے دیتا ہے؟ اسی لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. وہ تقریر کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو توجہ بھی دلائی اور تحسین بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی. میں آپ کے سامنے یہ سنن ابن ماجہ ہے، اس کا ایک باب رکھتا ہوں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی کہ میری بات جو لوگ سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کے واقعات ہیں، حوادث ہے، ایام ہے، وہ چیزیں جو پیش آ رہی ہیں، یہ آپ کی شخصیت ہے، آپ کا سراپا ہے. ایک یہ کہ آپ کا علم، تو جو لوگ اس کو سنتے ہیں وہ اس کو پہنچائیں، اور اگر پہنچائیں گے تو یہ کتنی غیر معمولی بات ہوگی. چنانچہ میں یہ جو روایتیں ہیں یہ ایک سے زیادہ ہیں. ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں اس مدعا کو سب سے زیادہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندر اللہ عمرن سمع منا حدیثا فبلغہ. دوسری جگہ سمع مقالتی فبلغہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، سمع منا حدیثا. سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، مقالہ بھی اسی کو کہتے ہیں، پھر اس نے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیا. یعنی بات سنی، محسوس کیا کہ یہ بات تو بڑی قیمتی ہے، یہ بڑا علم ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. تو فرمایا فرب مبلغ احفظ من سامعین، اس لیے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ پہلی مرتبہ سننے والے سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا. تو اس روایت کے جتنے پہلو ہیں اور اس مضمون کی جتنی روایتیں ہیں وہ انہوں نے جمع کر دی ہیں یہاں اس باب میں. ان کا ایک نظر مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی. اس کا منتہائی کمال جو اسی باب میں بیان ہوا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے. جب وہ خطبہ دیا گیا تو اس موقع پر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ الا لیبلغ شاہد الغائب. اس وقت جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچائیں جو نہیں آ سکے. یعنی صحابہ کرام کی تو ایک بڑی تعداد تھی، ان میں سے بہت بڑی تعداد آئی اس خطبے کو سننے کے لیے، لیکن ایسے بھی تھے کہ جو نہیں آ سکے. تو آپ نے فرمایا پہنچائیں. اس موقع پر بھی یہی فرمایا فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلَّغُهُ أَوَّلَهُ مِنْ سَامِعٍ. اس لیے کہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی بات پہنچائی جاتی ہے اور وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ رکھتے ہیں اس شخص سے بھی جس نے اس کو پہلی بار سنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کس طرح بیان فرمائی اور لوگوں کو توجہ دی کہ یہ میرا علم ہے، یعنی میری زندگی کے حالات، میرے واقعات، یہ سب چیزیں بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں لیکن یہ میرا علم ہے. تو اس کو بھی اگر کوئی پہنچاتا ہے تو اللہ اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس لیے کہ یہ علم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. دین کا علم اس وقت بھی کوئی عالم اگر پہنچاتا ہے تو دولت حاصل ہوتی ہے. وجہ یہ کہ یہ اس ہستی کا علم ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تھا. اس سے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی جی کہ مجھے یا آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مل جائے. تو لوگوں نے اپنے شوق سے اس کو سنا، لوگوں نے اپنے شوق سے آگے بیان کیا، کسی نے اپنے بچوں کو بتایا، کسی نے بڑوں کو بتایا، کسی نے اپنے قبیلے میں جا کے بتایا. یہ معاملہ میں نے عرض کیا کہ شروع بھی ہو گیا اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، جس میں یہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھ دیں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز محبوب تھی
پسندیدہ تھی کہ اللہ کا دین تو پہنچ گیا، وہ تو ہر شخص تک پہنچ گیا قرآن و سنت کی صورت میں، یہ میرا علم بھی لوگوں تک پہنچتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ اسے پہنچائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ شادابی عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نظر اللہ، یہ دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پھر اس کے شیوع کے کیا کیا مواقع پیش آئے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوئے جن کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ہدایات دی۔ ٹھیک، ہم سب کیا مسائل پیدا ہوئے کہ جس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ہدایات دیں، حدیث کیا ہے، اور حدیث کو جب غامدی صاحب تاریخ قرار دیتے ہیں تو ماضی کے علماء کی روایت میں اس نقطہ نظر کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ ابتدائی تعارف موضوع کا سامنے حاصل ہو گیا، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور میں جب لوگوں نے ان کی باتیں بیان کرنی شروع کی تو کیسے ان کے لیے دعا کی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔